تو کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے تو پیچیدہ ہو جائیں گی, ان کی طرف اشارہ کریں گے نا کہ یہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو بولتے ہیں کنجوس. اشارہ کر کے بتا دو یہ ہے, ایسا نہیں بنو بس. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ گلاس کسے کہتے ہیں, کوئی نیا نیا آیا, آپ نے کہا گلاس وہ چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے. وہ جگ سمجھے گا, کبھی لوٹا سمجھے گا, کبھی بالٹی سمجھے گا, بہت دیر لگے گی. بہتر ہے اس کو بتا دو اس کو بولتے ہیں, یہ اٹ از کالڈ گلاس. بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی پوچھے کوا کسے کہتے ہیں, اب آپ بتاؤ ایک ایسی چونچ اور کالا رنگ, تو ایسے تو بہت سارے پرندے ہیں بھائی, اس کو کوا بولتے ہیں. یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہیں منڈیر پہ بیٹھا ہو, اٹ از کوا, دس از کوا. تو کنجوس کی ڈیفینیشن میں بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ آپ سن لیں, انشاءاللہ کنجوس آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک آدمی جو تھا نا کنجوس تھا, اپنے بچوں کے لیے دیسی گھی لے کر آیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے آج حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, آج بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا نا بہت سخی ہوں بھائی, لوگ ڈالڈا کھلاتے ہیں, میں کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. بچوں سے کہا کہ دیکھو گھی کے ڈبے کے باہر چکناہٹ ہوتی ہے نا, تو پہلے روٹی اس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, جب یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہم ڈبہ کھولیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ جی بچے بھی بیچارے کنجوس کے بچے تھے, تھوڑی غیرت ہوتی, کہتے ابا ہم کھا ہی نہیں رہے, یہ آپ وراثت میں چھوڑ کے جانا, وراثت میں ڈیوائڈ کر لیں گے ہم اس کو, یہ آپ کی ایک یادگار رہے گی. لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب جب یہ سفر پہ گیا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے ڈبہ کھول کے کھا جائیں. اس نے الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے گھی کھایا تو نہیں؟ کہتے ہیں ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ لگایا, کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ, بولو اسے کیا کہتے ہیں, کنجوس کہتے ہیں. یہ تو خیر ایکسٹریم لیول پہ میں نے پہنچا دیا نا. آپ کہیں گے نہیں ہم تو سخی ہیں, ہم تو اس دن پورا چمچ سے گھی لگایا تھا ہم نے روٹی پہ بھائی, اور اپنے دوست کو بھی ہم نے پراٹھا کھلایا تھا, ہم تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہم نے. تو یہ تو بالکل انتہائی درجے کا جو کنجوس ہے نا اس کا میں نے بتایا. لیکن قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے, اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا. یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں, بہت ہیں. وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے. مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر, اخلاقی حقوق, اخلاقی ذمہ داریاں, وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کنجوسی کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتا ہے. عربی میں کنجوس کے لیے دو الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے شحیح, شین ہا یا اور ہا, اس کو عربی میں کہتے ہیں شح, شح کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ شحیح. شحیح وہ کنجوس ہے جو کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کی جان جاتی ہے. پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے, اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا. ختم نہ ہو جائے کہیں, جمع کرو.
یہ وہ کنجوس ہے جس کے بارے میں سورہ ہمزہ میں ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہے وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے بیٹھ کے. دیکھا ہوگا نا، بس گنتا رہتا ہے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی گاڑیاں ہو گئیں، اتنے بنگلے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے، الحمدللہ. کھانا کے بھی چائے میں پاپے، بیگم چائے بنا کے لے آؤ، پاپے ڈال کے کھائیں گے اس میں، ہے بھائی. خود بھی نہیں تسلی سے کھاتا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، کہہ رہے کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو یار. ٹھیک ہے نا، کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو، منگوا لیتا ہوں. آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا نا، قرآن بار بار کیا کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی قرآن ان کو سکھائیں گے بھی اور نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. یعنی قرآن ان سے اخلاقی برائیاں جو نکالے گا نا، وہ ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ کس کے ذریعے کرے گا؟ پیغمبر کے ذریعے. یعنی پیغمبر کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا سخاوت کیا ہوتی ہے اور کنجوسی. پھر تابعین نے جو یہ اخلاقی برائیاں سے بچے ہیں، یہ صحابہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. کچھ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، ایسے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے، رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا اٹ از کالڈ کنجوسی اور اٹ از کالڈ سخاوت. اگر آپ کنجوسوں میں رہتے ہو، آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، تو آپ کنجوس ہوگے. 99% چانس ہے کہ آپ کیا ہوگے؟ کنجوس. اور آپ اس کو سخاوت سمجھ رہے ہوگے. قومیں مشہور ہے نا کنجوسی میں، یہ قوم بڑی سخی ہوتی ہے، یہ قوم بڑی کنجوس ہوتی ہے. کیوں مشہور ہیں؟ یہ حقیقت ہے. بعض قومیں سخی ہیں، بعض قومیں کیا ہیں؟ کنجوس ہیں. کیوں؟ پوری قوم کیسے کنجوس ہو گئی؟ بھائی قوم کنجوس تھی، اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس نے اپنے چاچے مامے تائے سب کو اسی طرح دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا. حالانکہ سخاوت پر اس نے بیان سنے ہوں گے، سخاوت کی تعریفیں سنی ہوں گی، لیکن انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی خالہ چاچے مامے سارے کلچر کو دیکھتا ہے، جیسا نظر آتا ہے انسان بھی آہستہ آہستہ ویسا. وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے. اخلاقی برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ کلچر کی گرفت سے نکلو باہر. اہل اللہ کی جو صحبت کہا جاتا ہے نا، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. پہلے تو لوگ 40 دن گزارتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کہ حضرت 40 دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہاں سے سیکھتے تھے. اب یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے جو ہے نا، اب تو الٹا بہت سے مشائخ الحمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں بھی 2 نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا، وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو صحابہ نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سخاوت کا دریا ہیں آپ.